بھئی یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے چند مقاصد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہیں، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارا ان کی ذات کے ساتھ کیا تعلق اور کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کیا ہے مومنین پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ تو پہلی بات یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی اپنا احسان نہیں کہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کہا یہ میں نے انسانوں پر سب سے بڑا احسان عظیم کیا ہے۔ تو جس بات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ احسان کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اسی حوالے سے دو ہماری خوش نصیبی ہے، دو چیزوں کا ہمارا بڑا گہرا تعلق ان کے ساتھ۔ پہلا یہ ہے کہ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم اس کے عبد ہیں، بندے ہیں۔ اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ ایک اپنے رب کے ساتھ تعلق عبد والا، بندے والا، یہ اعزاز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امتی ہیں۔ اور اس احسان کا بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے صرف آج ایک طریقے کے بارے میں بات کروں گا، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر گزاری کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجیں، ان پر جتنا زیادہ اس مہینے کے ساتھ نہیں سارا سال ہی جتنا ہو سکے صبح و شام درود بھیجیں۔ اب اس درود بھیجنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا درود بھیجنے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ الفاظ بھی ہمیں سکھلا دیے گئے، اور 8 درود جو ہے نا وہ احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں، جن کے الفاظ ہم تک پہنچے ہیں کہ یہ 8 قسم کے درود سنت سے جو ثابت ہیں، جو بھی یاد ہو آپ کو وہ درود ان پر بھیجنے کی کوشش۔ دوسرے جو الفاظ ہیں جو ہم نے خود ساختہ بنا لی ہیں، کچھ درودوں کے نام گڑھ لی ہیں، جب دین مکمل ہو گیا، آپ نے ہر چیز پہنچا دی، اور وہ درود کیسے بھیجنا ہے اور کن الفاظ کے بھیجنا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیے، تو کیا کوئی حجت رہ گئی ہے کہ کوئی نیا درود بنایا جائے، کوئی نئے الفاظ گڑھے جائیں، کوئی نئے الفاظ بنا کر تو وہ درود بھیجا جائے؟ اس کی اہمیت کتنی ہوگی؟ اس لیے درود بھیجنے کا پہلا کام یہ ہے کہ الفاظ بھی چناؤ بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت و حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ان الفاظ کا وہی چناؤ کرنا ہے اور ان الفاظ کے ذریعے آپ کا درود بھیجنا ہے۔ یہ تو ہوگا اس کا ظاہر۔ ہم ان درود بھیجنے کے روحانی تقاضے بھی ہیں۔ پہلا روحانی جو تقاضا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری رہنمائی کی کہ 4 بڑے مقاصد ہیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ ایک آیت کے ٹکڑے میں بتا دیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور 4 چیزیں گنوا دی گئی، جو 4 چیزوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق بنائے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہے۔ سمجھے جو احسان تھا اس کی شکر گزاری اگر ان 4 چیزوں کے ساتھ آپ کی ذات کے ساتھ تعلق بنائیں گے، پھر ہمیں سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا کہ تم نے شکر گزاری ادا کر دی ہے، اب تم فلاح پانے والے۔ پہلا کیا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے۔ ایمان کیسے لانا ہے؟ ایک ایمان وہ ہے کہ زبان بول رہی ہے اور دل بھی تصدیق کر رہا ہے، لیکن ہمارا ایمان کمزور تصدیق والا ہے۔ زبان سے تو الفاظ ادا کر رہے ہیں، لیکن دل ایمان کی اس اعلیٰ درجے پر نہیں ہو جس پر اعلیٰ ترین تصدیق ہو سکے۔ اس وجہ سے خرابی کیا ہوتی ہے؟ پھر ہم علم اور عمل کے ذریعے کمزور ہوتے ہیں۔ پہلا کام۔
دوسرا کہ وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کرنی ہے. صحابہ کرام نے تو سامنے تھے، تو تعظیم کا ہمیں طریقہ پتہ چل جائے. آج ہم نے ان کی تعظیم کیسے کرنی ہے، ان کی عزت کیسے کرنی ہے. وہ عزت تبھی ہوگی جو انہوں نے کہا ہے وہ مان لینا، اور جو کہا ہے نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے ہیں، وہ اعلیٰ ترین مراتب پر، ہم بڑی ان کی شان بڑی ہے، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے، ہمارے سارا کچھ ان پر نشاور ہے، لیکن اگر ان کا علم اور عمل کے ذریعے ان کے ساتھ نہیں جڑ رہے تو ہم ان کی تعظیم نہیں کر رہے. تیسرا کام کیا کریں؟ وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرنی ہے. آج ہم نے ان کی کیسے مدد کرنی ہے؟ آج ہم نے ایسے مدد کرنی ہے کہ جو تعلیمات احادیث کی، قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچ گئی، ان کو سیکھ کر ان کو سب سے پہلے اپنے یہ 5-6 فٹ پر نافذ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا جو کام وہ ہے کہ ہم، اگر ہماری شادی ہوئی ہے، بیوی بچے ہیں، تو اس گھر پر اس اسلام کے نظام کو نافذ کرنا ہے اور پھر اسے لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ ان کی آج مدد ہے. اگر میں علم اور عمل کے ساتھ جڑوں بھی نہ، اس 5-6 فٹ پر اس کو نافذ بھی نہ کروں، اپنے گھر پر جو حکومت اللہ نے مجھے مرد کو ایک دی ہے، اس حکومت کی اس کی رٹ بھی نہ دائر کروں، وہاں اسلام کا نظام بھی نافذ نہ ہو، اور پھر لوگوں کو بھی نہ پہنچاؤں، تو میں ان کی مدد نہیں کر رہا. اور چوتھا کام کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر اس نور کی، اس قرآن کی اتباع کرنی ہے جو ان پہ نازل ہوا. اور اس نور کی اتباع کیسے کرنی ہے؟ اس کے الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے ساتھ ہدایت والا تعلق، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، آپ کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، آپ کی احادیث اور سنت کا علم، اتنا علم جو فرائض کی حدود میں، اس کو سیکھ کر باعمل مسلمان بننا. اگر یہ 4 تعلق مجھے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ. لیکن اگر یہ 4 تعلق نہیں بن رہے تو پھر زبانی جمع خرچہ ہے. نہ میرا ایمان اس درجے کا ہے کہ میں علم اور عمل کی دنیا میں داخل ہو سکوں، نہ میں ان کی تعظیم کرتا ہوں، ان کی بات مان کر جو انہوں نے کہا وہ کر رہا ہوں، جو منع کیا وہ نہیں کر رہا، میں نے تعظیم کر رہا ہوں. چیک کر لیں. اور ان کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اس علم کو سیکھ کر پہلے اپنی ذات پر، پھر اپنے گھر پر، پھر لوگوں کو پہنچانا ہے. اور پھر اس نور کی قرآن کے ساتھ ہدایت والا تعلق بنانا ہے، ان کی احادیث کے ساتھ، ان کی سنت کے ساتھ، ان کی سیرت کے ساتھ ہدایت، علم اور عمل والا تعلق. اب یہ چیک کر لیں کہ ہمارا یہ تعلق جو کمزور پڑ چکا ہے، اس کی تجدید کر کے ان چیزوں کے ساتھ جوڑیں. یہ اس درود کی روح ہے. پہلے الفاظ تو ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن اس کے یہ پہلا سبق یہ ہے کہ اس طرح ان کے ساتھ جڑنا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وہ قرآن کی ایک آیت اور احادیث کا مفہوم ہے بتایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنین کی جان سے بھی زیادہ ان کو عزیز ہے. تو احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، ان کی ذات عزیز نہ ہو جائے. کس سے؟ اپنے نفس سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین کے اور تمام لوگوں سے زیادہ ان کو عزیز نہ ماننا شروع کر دو. اور عزیز کا کیا مطلب ہے؟ ان کی بات کو مان کر اور اس کو ماننا نہ شروع کر دو تو مومن نہیں. تو یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث کا مفہوم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں. تو اس ایک آیت سے اور اس حدیث سے ہم نے سیکھنا ہے. میرے نفس کی خواہشات، میری جان، میری اولاد، میرے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ ان کو معتبر جاننا ہے. اور معتبر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم کے ذریعے، کہ جب ان کی بات آ جائے تو کہنا سمعنا واتعنا، سن لیا اور مان لیا. اور اس کی چھوٹی سی نشانی چیک کرنی ہو، بڑی چھوٹی جو ظاہر میں، باطن تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بندے کا جانتے ہیں کیسا ہے، ظاہر میں صرف چیک کرنا ہو کہ میں کتنا مومن ہوں، تو یہ تو سمجھ لیں کہ کیا میں نے اپنا چہرہ ان جیسا بنانے کی کوشش کی ہے. اگر میں چہرہ بھی نہیں بنا سکتا، سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے، باقی سب اس سے اوپر ہیں. اگر یہ چہرہ بھی میں ان کے جیسا بنانے کی کوشش نہیں کرتا، اس میں بھی ڈیزائن اپنی مرضی کے بناتا ہوں، تو سمجھے مجھے کیا حق ہے ان سے محبت کا دعویٰ کرنا. تیسرا جو روحانی تقاضا وہ یہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونے سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، آپ اس میں کوئی چیز جمع نہیں کرنی اور کوئی چیز تفریق نہیں کرنی. اگر حکم اللہ کا آ گیا، طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہماری زندگی میں اگر نہیں ہے تو پھر میں ان کو ان کی زندگی کو بہترین نمونہ نہیں جان رہا. بات حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہوگا تو تبھی میں ان کے زندگی کو بہترین نمونہ سمجھوں. لیکن اگر حکم اللہ کا ہے اور اس میں بھی کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا اور طریقہ بھی میں نے یہ سمجھ لیا یہ کام تو انہوں نے کیا ہے، چلو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ بھی تو نیکی ہے، یہ کون سا برا کام ہے، یہ کون سا گناہ کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس میں حرج کیا ہے، ایسے دلائل دینے شروع کر دیے تو سمجھو میں مومن نہیں. اور چوتھا روحانی تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ان پر نازل ہوا اور ان کی زندگی جو احادیث اور سنت کے مطابق ہم تک پہنچی ہے، اس کا علم حاصل کر کے وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی اس کو عملی طور پر اس کا نفاذ کرنا. آج مسلمان پر پہلا اعتراض یہ کرتا ہے اور خصوصاً دیندار لوگوں پر اعتراض یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کفار بھی ہم پر یہی طعنہ زنی کرتے ہیں اور یہی اعتراض کرتا ہے سب سے بڑا کہ یار یہ مسلمان ہے، یہ علم کا تو پتہ نہیں، یہ عمل میں اگر ایسی ہیں تو ان کا قرآن اور احادیث نعوذ باللہ ان کا نبی بھی ایسے ہی ہوگا. آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نبی کی جو ان کی عزت کو گھٹا رہے ہیں ہم پوری دنیا میں، کفار ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان میں سارے کا سارا قصور آج ہم مسلمانوں کا. ہمارے عمل دیکھ کر، ہماری حرکات دیکھ کر، ہمارے معاملات دیکھو کہتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان، تو انہیں مغالطہ یہ رکھ گئے کہ شاید مسلمان ایسے ہیں تو نعوذ باللہ ان کا نبی بھی ایسے نہ ہو. تو اس لیے خدا را اپنے نبی کی عزت کو بڑھانے کے لیے یہی سمجھے، جس طرح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تینوں اپنا نہیں آتے اپنے سائیاں دی شرم ہی مار لیں. پنجابی میں یہ اکثر بات بولی جاتی ہے، یار تینوں اپنا نہیں تو یار اپنے سائیاں دی شرم مار لیں. اب والد صاحب کی بات ہی کر لو یار، وہ کہتے ہیں یار آپ والد تو تیرا بڑا شریف تھا، یار تو کس کاموں میں پڑ گیا، اپنے ابے کی عزت کا ہی خیال کر لے. تو اسی طرح ہم اپنا تو نہ صحیح اپنے نبی کی عزت کا تو خیال کر لیں. کفار ان پر اعتراض کرتے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے. تو اس لیے اس کو علم حاصل کر کے بعمل بننا. اور لیکن اگر یہ ہم نے کام نہیں کیے، پھر دوہرا رہا ہوں، روحانی تقاضا پہلا کیا ہے؟ ہم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور قرآن جو نور کے طور پر ہے اس کی اتباع، اس کو سیکھنا ہے. پھر کیا ہم نے کرنا ہے کہ اگر ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو سب سے اوپر رکھنا ہے. کس سے؟ اپنے نفس سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، تمام لوگوں سے اوپر ان کی بات بھی اوپر رکھنی ہے اور ان کی بات ماننی بھی ہے. اور بہترین ان کی زندگی کو اگر اس پہ حسنہ مانتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ حکم اللہ کا اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، اس کے علاوہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. اور پھر اس کے ذریعے اس کو اپنے 5 فٹ پر اپنے گھر پر نافذ کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر 3 بڑے احکامات یا فتوے ہم پر لگتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس نے فیصلہ نہ کیا اللہ کے حکم کے اور نبی کے طریقے کے مطابق، پہلا فتویٰ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی کافر ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں. اب فیصلہ کر لیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ربیع الاول میں صحیح چلیں، تجدید ایمان کر لیں کہ اگر ہم نے اس طرح ان کے ساتھ تعلق نہیں بنایا تو پھر کافر کا، پھر ظالم کا اور فاسق ہونے کا ہم پر فتویٰ لگ رہا ہے. اور کافر یہ نہیں کہ ہم تو کلمہ کو، ہم تھوڑی کافر ہیں. ایک کافر ہوتا ہے جو زبان سے کہتا ہے ہم عملی طور پر کفر کر رہے ہیں، عملی طور پر انکار کر رہے ہیں، بات تو مارے ہیں، بات ٹھیک ہے لیکن عمل سے دور ہے، عملی طور پر اس کا انکار کر رہے ہیں. ہم انکار کرنے والوں میں سے. تو ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جس جگہ جس چیز کی جگہ بنتی ہو اس کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہی ظلم ہوتا ہے.
کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس کی جگہ کوئی اور چیز آ چکے، یہی ظلم ہے۔ اور فاسق فسق کہتے ہیں گناہ، کہ حکم اللہ کا ہے، طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کان سے سنتے ہیں، دوسری کان سے نکال کر کہتے ہیں اچھا کر لیں گے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے۔ تو بھی یہ تھوڑے سے وقت میں صرف چند باتیں کہی ہیں، انشاءاللہ دوسرے خطبے میں یہ ساری چیزیں اکٹھی کر چند چیزیں جو ساری اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ پتہ چل جائے کس ربیع الاول میں ہی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق کیسے بنانا ہے، اور اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو دور کر کے بعمل مسلمان بننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کے جو اللہ کی ذات ہے عبد بننے کی، اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا کیا معیارات ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے، اس کو سمجھ کے بعمل مسلمان بننے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔